سے منسلک ہی نہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہم نے ملک ممتاز حسین قادری کو ہیرو کہا، اور جس دن انہوں نے کردار ادا کیا اسی دن ہی کہا۔ 4 جنوری کو فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں میرا خطاب تھا۔ دن کے وقت جب میں خطاب سے فارغ ہوا تو فون پہنچا اور مجھے بتایا گیا، اور اسی وقت غازی کی محبت دل میں جلوہ گر ہو گئی۔ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، ان کو کسی نے پیسے دے دیے ہیں۔ یہ لوگ اس ایمانی تحریک کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ معاذ اللہ، یہی ڈاکٹر قادری صاحب بول رہے ہیں، لیکن حقیقت سب پہ واضح ہے کہ یہ کروڑوں لوگ جن میں سے کوئی بھی پہلے غازی کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ پہلے اپنی امی کی آنکھ کا تارا تھا، آج پوری امہ کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ ایسی صورتحال میں تانے جو ہمیں مل رہے ہیں، ہمیں اس پر بھی خوشی ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ سنیں کہ وہ شخص جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم گوشہ رکھے اور وکالت بھی کرے، اہل سنت کے خلاف اس کی زبان کتنی لمبی۔ 22 نمبر پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ طوائف مکفرہ، یہ تکفیری فرقے، یہ اہل سنت سے خارج ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب سے خارج ہیں۔ یعنی جو سلمان تاثیر کو کافر کہے، ان کے بقول وہ حنفی نہیں رہا اور سنی بھی نہیں رہا، جبکہ بار بار جب ہمارے اکابر نے گرفت کی تو یہی شخص کہتا تھا کہ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو مذہب مسلک سے نکال دے۔ آج خود نے اس نے ٹھیکہ حاصل کر لیا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پھپتیاں کس رہا ہے۔ 24 نمبر پہ دیکھیں کہ کیا پہلے کہا جا رہا تھا۔ یہ گستاخ ہیں، یہ عاشق ہیں، یہ ٹھیکہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی اور چابی دی ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے کہ آپ یہ کرتے پھریں؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس۔ اس کی اتھارٹی صرف خدا اور رسول کے پاس ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو لوگ باہر نکلے ہیں اور ایک ہلچل دنیا میں مچ گئی ہے، ایسے لوگوں پر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے تہمتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ 16 نمبر پہ دیکھیے کہ کیا گالیاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ ایسی تقریریں کروا کے ان بے وقوفوں، بے عقلوں، بے شعوروں کے منہ سے وہ اہل سنت کے اوپر ایک تہمت انتہا پسندی کی لگوانا چاہتے ہیں، دہشت گردی کی، کہ یہ بھی وہی کچھ ہے کہ اگر ہم ڈوبے ہیں تو یہ بھی ڈوبے۔ ان کے اوپر اب کیوں بات؟ ساری بحث جو ہے وہ اس پر بالآخر جا کے انہوں نے ختم کی کہ اپنی طرف سے ایک نئی تعریف توہین رسالت کی گھڑی، تاکہ اس کے ذریعے سے سلمان تاثیر کو بچایا جائے۔ میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ جو تعریف انہوں نے 13 گھنٹے کے خلاصے میں بیان کی وہ غلط تعریف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، کوئی فقہ اس کی حمایت نہیں کرتی، اور فقہ اسلامی کے لحاظ سے اور عالم اسلام کی تحقیقات کے لحاظ سے اس تعریف کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جس تعریف کے ذریعے سے انہوں نے سلمان تاثیر کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ شان رسالت جہاں کنایتاً توہین سے بھی انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنی اس تعریف کے اندر کتنی چھٹی دے دی ہے کہ جس کے لحاظ سے لوگ جری ہو جائیں گے توہین کرنے پر، اور معاذ اللہ یہ سلسلہ آگے جا کر بڑا گمبھیر ہو جائے گا۔ اب آپ وہ تعریف سنیں جو 13 گھنٹوں کی بحث کا خلاصہ ہے۔ 18 نمبر پر ایک شکل ہے صرف جس میں گستاخی رسول کا اور کفر کا قول ہوگا، صرف ایک شکل، اور وہ یہ کہ اس کا قول ظاہر یا فعل ظاہر کا ایک ایک کلمہ وہ بھی صریح کفر ہو اور قطعی کفر ہو، اور اس میں کوئی عدم کفر کا احتمال نہ ہو۔ اتنا کلیئر کٹ صراحتاً اور قطعاً اس نے کلمہ بولا ہو، آقا علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کا، یا قرآن کا، یا شریعت کا، یا سنت کا نام لے کر اس کو ٹھکرانے کا، گستاخی کا، کہ صریح ہو اور قطعی ہو اور اس میں کوئی احتمال اور نہ ہو، اور اس کے باطن اور قصد میں، ارادے میں بھی
کوئی نیت میں بھی کوئی احتمال غیر کفر کا نہ ہو. جب ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو جائیں کفر پر، ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو جائیں کفر پر، اور احتمال نہ ظاہر میں کوئی اور رہے نہ باطن میں کوئی اور رہے، تب اس پر حکم تکفیر ہوگا اور اس کو کافر اور مرتد اور گستاخ رسول کہا جائے گا. تو یہ آپ نے جو تعریف سنی، اس میں اگرچہ ویسے بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن چند چیزیں بڑی قابل غور ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو گستاخی کرنے والا ہے اس کا قول صریح ہو، اور اگر قول صریح نہیں ہوگا تو اس کو گستاخ نہیں سمجھا جائے گا. یعنی جو کنایتاً توہین رسالت تھی، جس پر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ گستاخ ہو جاتا، اس کو نکال دیا. اور پھر یہ طے شدہ ضابطہ ہے کہ جب لفظ صریح ہو تو نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ لفظ صریح کے ساتھ پھر نیت کا بھی ہونا ضروری ہے. اگر نیت توہین کی ہوئی تو پھر گستاخی ہوگی، ورنہ گستاخی نہیں ہوگی. ظاہر اور باطن دونوں کے لحاظ سے، ظاہر بھی صراحتاً کفر پر ہو اور باطن بھی اس نیت میں کسی لحاظ سے کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، تو پھر جا کر توہین بنے گی، ورنہ توہین نہیں بنے گی. تو اس لحاظ سے میں چند باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کیسی توہین اور کس انداز کے صورتحال کو جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے. میں تو اس پر یہ بتاؤں گا حوالہ جات سے، ہر لحاظ سے، کہ زبان پر بولنا تو دور کی بات ہے، جو دل میں بغض رکھتا ہے اس پر بھی توہین کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. قرآن مجید سے دلیل پیش کر رہا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس کے تحت یہ تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے، جلد ثانی، صفحہ نمبر 585 ہے. اور یہی بات تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 1، اور اس میں بھی اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 533 ہے، اور اس کے ساتھ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ دیگر تفاسیر کے اندر بھی موجود ہیں، جن میں فتح القدیر شوکانی کی ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 125، کہ توہین کیا ہوتی ہے اور گستاخ کیسے گستاخ بن جاتا ہے. اس شخص نے یہ بھی کہا کہ جب تمام دنیا کے علماء کا اجماع ہو جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اب پتہ چلا کہ توہین ہو گئی. وہاں پر معاملہ یہ ہے، واختصم رجلان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو شخص جھگڑا لے کے آ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقضا بینہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا فیصلہ کر دیا. فقال الذی قضی علیہ، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے دوسرے سے کہا ردنا الی عمر بن الخطاب، کہ ہمیں لے چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا. اب یہ دونوں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فلما اتیا عمر، جب دونوں پہنچ گئے، قال الرجل جبن الخطاب قضا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شخص جو ہے اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا. اتنا ہی بتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اکذالک، کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ قال نعم، وہ شخص نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. اب دیکھ لیں کہاں یہ کہ سارا جہان اکٹھا ہو جائے، کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فوراً ایکشن. کیا فرمایا؟ فرمایا قال عمر مکانکما،
حتی اخرج الیکما، بس یہیں رہو، میں تمہاری طرف آ رہا، فاقضی بینکما، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. فخرج الیہما، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے تلوار لے کے آ گیا. فضرب الذی قال ردنا الی عمر فقتلہ، تو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالت میں جا کر اپیل چاہی تھی اور نیا فیصلہ کروانا چاہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کے اس کا سر اتار دیا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس کے جو ورثاء تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کہا کہ حضرت عمر سے قصاص لیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک مومن کو بلا وجہ قتل کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اظن ان يجترئ عمر على قتل المؤمنین، میں تو یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مومن کو قتل کرنے کی جسارت کریں، یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے جس وقت بار بار اصرار کیا تو رب ذوالجلال نے آیت کا نزول کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب، عمر نے مومن کو نہیں مارا، عمر نے گستاخ کو مارا. جو تمہارے حکم کے بعد کسی اور کے پاس جائے وہ مومن ہوتا کب ہے؟ اب آیت نازل ہو گئی، قرآن مجید برہان رشید کا فرمان آ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں آیت اتری کہ جو انہوں نے کیا سچا کیا ہے، صحیح کیا ہے. اب وہ تعریف جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کی اسے سامنے رکھو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو سامنے رکھو. کیا دین اڑ کے ان کے پاس ڈائریکٹ پہنچا ہے یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو سب سے قریب ترین ذرائع سے دین حاصل کرنے والے، اور پھر عرش الہی سے تصدیق ہو رہی ہے جب صراحت کا یہ قول کر رہے ہیں کہ وہ توہین سری الفاظ میں ہو. اب یہاں پر اس شخص نے کوئی گالی تو نہیں بکی تھی، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی حملہ تو نہیں کیا تھا، اس شخص نے صرف آپ کے فیصلے کے بعد فیصلہ کروانا چاہا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کتنے سال لگائے تفتیش میں، کتنے مہینے لگائے، کتنے دن لگائے، کتنے گھنٹے لگائے، بلکہ فوراً گئے، اندر سے تلوار لی اور اس کا سر اتار دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ شریف میں موجود ہیں. ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرتے کہ محبوب ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، نیا مسئلہ ہے، تو اس کا حکم کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اتنی دیر تک پھر ایمان کیسے بچاؤں گا. اندر گئے ہیں اور اس کا سر اڑا دیا ہے اور یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص کنایاتن بھی توہین کرتا ہے تو وہ گستاخ ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اور اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جلد اقدام کیا اور یہ واضح کیا کہ توہین رسالت کے لحاظ سے چونکہ مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نرم و نازک ہے، اس کے لحاظ سے اگر کوئی شخص معاذ اللہ مغلظات نہیں بکتا، سرکار کا نام لے کر صرف اس نے یہی کیا ہے کہ اس نے آ کر کہا ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں، اس میں ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا گیا، جو بار بار یہ شخص ہے سرکار کا نام لیا گیا ہو، سرکار کا نام لیا گیا ہو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معہود ذکر تھا اس کی بنیاد پر جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ پھر جب یہ مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو اس کو پہلا فیصلہ پسند نہیں آیا. اس شخص نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ فیصلہ پسند نہیں، بالمعنی یہ بات آئی، بالواسطہ یہ ثابت ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا معاملہ جو ہے وہ پار کر دیا اور یہ بتایا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ظاہر قول بھی صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہو. کہ حضرت عمر نے نیت پوچھی تھی اس کی کہ تم نے کس بیس پر دوبارہ فیصلہ چاہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیت نہیں پوچھی بلکہ اس کا کام تمام کر دیا ہے. ارے یہ تو یہ رہا، یہ میرے پاس قوت القلوب موجود ہے
جلد اول ہے، شیخ ابو طالب مکی کی دارالفکر کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر